بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں بٹ نہ جاؤ، ٹکڑوں میں تقسیم مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں نعمت دی تھی کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. فأصبحتم بنعمته اخوانا، تم پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. اس میں سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت ہے، امن و امان کی نعمت ہے. یہی نعمت جس کا ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہم نے اس کو پامال کیا، کس طرح ہم نے اس کو رون ڈالا، کس طرح ہم نے کروڑوں اور اربوں روپے کی مالیت کی جائیدادیں تباہ کر دیں، کس طرح ہم نے لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا. یہ ہے وہ امن و امان، یہ ہے امن و سکون جس کو اللہ نے جس کی نعمت قرار دیا. اور اسی لیے فرمایا کہ اس نعمت کو خاص طور پہ مشرکین مکہ کو بتایا کہ یہ نعمت کون سی نعمت ہے. تو فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس رب کی یہ نعمت ہے کہ جس نے تمہیں بھوک سے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا. تو اللہ تعالیٰ تو امن دے رہا ہے لیکن ہم اس کے امن کو روند رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے جو مقدس مقام ہے اس زمین پر، اس روئے زمین پر، مکہ مکرمہ، اس کے بارے میں فرما دیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو، اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کے لیے اور امن کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کو امن کا مقام بنایا ہے. اور اسی لیے پھر فرمایا کہ اسی حرم کے بارے میں، اسی مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا تھا اولم یروا انا جعلناه حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو امن والا حرم بنایا ہے، حرم آمن، امن والا، سکون والا، اطمینان والا، جبکہ اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. تو کیا یہ باطل کو مانتے ہیں، باطل کے پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ بار بار یہی فرمایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرما دیا. آپ کی یہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان سے تھا، معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں صحت مند تھا، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا رزق اس کے پاس موجود تھا. فکأنما حیزت لہ الدنیا، وہ اس طرح ہے جیسے کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس کو عطا کر دی گئیں. اسی میں دیکھ لیجئے کہ جس میں پہلی چیز یہ آپ نے فرمایا امن، کہ وہ امن و امان کے ساتھ اپنے گھر میں ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا ڈر نہیں، وہ امن و امان سے ہے. دوسری چیز صحت ہے، معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں صحت مند ہے، کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے.
اور اس کے پاس تیسری چیز عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، رزق موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. تو آئیے پھر دیکھیے کہ امن پھر کیسے آتا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ امن و امان کیسے آ سکتا ہے. تو پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کی وہ توحید ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، شرک و بدعات سے اجتناب ہے. اگر اس سے بچ گئے تبھی امن و امان ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے شامل نہیں کیا، اس کے ساتھ اس کو نہیں اس کا لباس پہنایا، تو مسلمانوں پر بڑی پریشانی لاحق ہو گئی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو، جس نے کوئی زیادتی نہ کی ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. تو فرمائے کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ یا رسول اللہ کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو. ہم تو فرشتے نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو فرمائے کہ لیس کذالک انما هو الشرک الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. کیا تم نے سنا نہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک وہی ظلم عظیم ہے. تو یہی شرک کی وجہ سے ہی ظلم پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے پھر امن و امان ختم ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ انسان جب امن و امان ہو، سکون و اطمینان ہو، کسی قسم کا ڈر نہ ہو، تو وہ عبادت بھی آرام سے کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی آرام و سکون سے کرتا ہے. اور اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے سوتا ہے کہ اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے گھر میں کود کر آ جائے گا. تو یہی چیز ہے کہ جو فرمائے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہم ان لوگوں کے دلوں میں جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. خوف، ڈر ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کہیں سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے. اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے صرف اپنی ذات تک، اپنے لیے گناہ کرتا ہے، اپنی ذات تک رکھتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کر کرتا ہے، اپنے گھر میں کرتا ہے، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا. لیکن جو برسر عام سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے تو وہ تو پھر سب کو برباد کر دیتا ہے، سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، سب مارے جاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم اللہ العقاب، کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کو منع نہیں کرتے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے گا. کہ روکتے کیوں نہیں، بلکہ یہاں تو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اور مارو، اور جلاؤ، اور تباہ کرو، ختم کر دو، تباہ کر دو. تو ہر ذی شعور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا ملک ہے یا کوئی جنگل ہے کہ جہاں پہ یہ درندے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اور اپنی درندگی کے ذریعے سے، بہیمیت کے ذریعے سے لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں. تو یہ ایک پرامن ملک تو نہیں رہا. یہی چیز ہے جس پہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سب پر آئے گا، کوئی نہیں بچے گا.
اور ایک اور حدیث میں آپ نے یہی فرمایا کہ ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کہ کوئی بھی قوم جس میں گناہ کیے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو بدل سکتے ہیں لیکن نہیں بدلتے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے، سب کو لے لے گا، سب مارے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے پھر یہی ضروری ہے کہ جہاں ہم دیکھیں ایسے لوگوں کو، ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، یہ کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنائی، یہ کسی صدر نے، وزیر اعظم نے نہیں بنائی، یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے کہ جس میں ہمارے لیے امن و سکون ہے، اطمینان ہے، ہر چیز کے بارے میں حدود ہیں، سزائیں ہیں، بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہی وہ مقاصد شریعت ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں امن و سکون دیا گیا ہے۔ جیسے کہ دین کی حفاظت کے لیے فرما دیا کہ جو بھی دین کو سے برگشتہ ہوگا، دین چھوڑ دے گا، اس کے لیے سخت سزا بیان کر دی گئی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو بھی اپنے دین سے پلٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ کافر ہے، تو انہی لوگوں کے اعمال برباد کر دیے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے بھی اپنا دین بدل دیا، اسلام کے بدلے کوئی اور دین اختیار کر لیا، اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر زندہ رہے۔ دوسری بات انسان کی جان ہے، اس کی حفاظت کا سامان کیا گیا، اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے پوری نیت کے ساتھ قتل کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمائے کہ اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ساری سزائیں بیان کر دی گئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کی لعنت اور عذاب عظیم، اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو کسی ایک معصوم جان کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر انسان کا نسب، انسان کے رشتے، انسان کے تعلق، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سامان کیا ہے۔ تو اسی لیے ہر قسم کی بدکاری، بے حیائی، فحاشی، سب پہ پابندی لگا دی گئی، سب کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارا یہ میڈیا جو لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے تیار رہتا ہے، بے حیائی کا پرچار کر رہا ہے، ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس کا پرچار کر رہا ہے، اور ہمیں اس کے لیے سختی سے منع کیا گیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو بھی زانی مرد ہو یا عورت ہو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور یہی نہیں، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کے دین میں تمہیں کوئی نرمی نہیں اختیار کرنی ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر۔ اور یہ بھی فرما دیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی یہ سزا برسر عام ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، اور سب لوگ اس کو دیکھیں گے تاکہ عبرت ہو، معلوم ہو کہ سزا دی جا رہی ہے، تاکہ کتنے ہی لوگ ان جرائم سے بچ سکیں، ان جرائم سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تبھی عبرت ہوگی۔ لیکن آپ چھپا کر کسی بھی جیل میں سزا دے دیں، اس کا کیا فائدہ؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ قاتل کو سزا ہو گئی، بدکار کو سزا ہو گئی، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے سخت احکام ہیں جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر مال کے بارے میں اس میں بھی فرما دیا، چوری کے بارے میں کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔
اور چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اسی سزا میں کہ جو انہوں نے کام کیا ہے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا۔ انسان کی عقل جو انسان کو انسان بناتی ہے، حیوان نہیں، انسان بناتی عقل دی ہے، غور و فکر دیا ہے، اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ شراب، ہر طرح کی منشیات، ہر قسم کی یہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ آستانے، یہ سب شیطان کا عمل نجس ہے، ناپاک ہے، تو لہذا اس سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو ان چیزوں سے، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ ہمارے راستے، ہماری سڑکیں، ہماری ہائی ویز وہ محفوظ رہیں، اس کے لیے بھی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا جو راستوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کو سکون سے سفر کرنے نہیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم، کہ ان لوگوں کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، کہ ان کو پوری طرح قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو ایک نہیں 4 سزائیں بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگ امن میں رہیں، سکون میں رہیں، سفر بھی آپ کا پرامن بن جائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اہم بات ہے کہ یہ امن و امان کیوں نہیں رہتا، وہ اسی لیے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اتنا بڑا یہ ملک دیا، یہ اسلامی ملک جہاں پہ ہم مسلمان ہو کر آرام سے سکون سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، یہ امن والا ملک دیا، لیکن ہم نے شکر ادا نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، رب نے یہ کہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، تمہیں دیتا ہی چلا جاؤں گا اور بڑھاتا چلا جاؤں گا، لیکن ناشکری کی، کفران نعمت کیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی سہ نہیں سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں چھین لیتے ہیں، یہ سب نعمتیں چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں باقی رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس مصیبتوں میں موجود ہیں، یہی ہے وہ چیز کہ جب ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے ہم سے وہ امن و امان بھی چھین لیا، ہمارے لیے وہ رزق اور غذائی امن بھی ختم ہو گیا، مہنگائی ہے، ہر طرح کی پریشانی ہے، امن و امان ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کی قرآن کریم میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَّةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اس بستی کی کہ جس میں امن تھا، اطمینان تھا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، امن و امان کے ساتھ تھی، اور اس کا رزق ہر جگہ سے آتا تھا، اس کے پاس پھل آ رہے ہیں، سبزیاں آ رہی ہیں، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے آتا تھا، لیکن ان بستی والوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کا کفران کیا، کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس پہنا دیا بھوک کا اور خوف کا جو وہ عمل کرتے تھے، سب کچھ چھین لیا، امن و امان ختم ہو گیا، غذائی امن ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سبا کی، سبا والوں کی جو یمن کا علاقہ تھا، ان کے پاس ہر چیز تھی، ہر قسم کے پھل تھے، باغات تھے، امن و امان تھا، لیکن ناشکری کی، اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سارے باغات ڈوب گئے، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا وہ انتقام کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انتقام لیتا ہے ان قوموں سے جو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی ہے، اگر ہم شکر کریں گے تبھی ہم بچ سکتے ہیں، اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہے۔ تو اسی لیے پھر شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرے آپ اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ کہیں، تو اللہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور وہ پھر اللہ کا بھی شکر ادا ہو جائے گا۔ تو یہی فرمائے کہ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا عمل کرے تو اس کو بدلہ دو، اس کا بدلہ اس کو دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اور اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، کوئی چیز بدلہ نہیں دے سکتے، تو کیا کرو؟ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، تو پھر اس کے لیے دعا ہی کرتے رہو۔ دعا میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، کہ جس نے بھی جو بھی تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتے رہو، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ امن و امان، سکون و اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر اقرار کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس ملک کو، اس مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکیں، اس میں امن و سکون پیدا کر سکیں، ہر شخص اطمینان اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔
عباد الله، تذكروا نعم الله عليكم، والتي من أعظمها الأمن، والتي أظلكم الله بها من حر الفتن والتهارج. في ظل الأمن تحلو العبادة، في ظل الأمن يسير النوم سباتا، في ظل الأمن يسير الطعام هنيئا والشراب مريئا، في ظل الأمن يأمل المرء على نفسه وزوجه وأولاده وأرحامه وماله ودينه وعقله. ولما كان الأمن بهذه المنزلة العظيمة امتن الله به على قريش التي قابلت نعم الله بالإباء والاستكبار، فقال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ووصف الله أقدس مكان في العالم بالأمن، فقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وعبر الله عن مكة بأنها حرم آمن، فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن الله بالأمن على من دخل حرم بيته بالأمن، فقال جل ذكره: ومن دخله كان آمنا. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعظم نعمة الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وأعظم أسباب الأمن توحيد الله، توحيد الله وحده لا شريك له، واجتناب الشرك والبدع. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتوحيد الله أعظم أسباب الأمن في الأوطان، ولا تتم سعادة الإنسان إلا بنعمة الإيمان والأمن. ومن أسباب الأمن طاعة الله وعدم المجاهرة بالذنوب والمعاصي، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الجميع. فكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ومن أسباب الأمن أيضا التمسك بشريعة الإسلامية وتطبيقها والمحافظة على مقاصدها. فمن أجل حفظ الدين حرم الله الردة وتوعد المرتد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن أجل حفظ النفس حرم الله القتل بغير حق وتوعد صاحبه فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وشرع الله القصاص فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومن أجل حفظ الأنساب حرم الله الزنا ودواعيه من النظر الحرام والسماع الحرام والخلوة وترك الحجاب، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأمر بإقامة الحد بحضور ملأ من الناس
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومن أجل حفظ الأموال حرم الله السرقة وأمر بقطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن أجل حفظ العقول حرم الله الخمر وكل مسكر فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن أجل حفظ الطرق ألزم شكر الله وأمر بإقامة حد الحرابة على قطاع الطريق فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أسباب حفظ الأمن شكر الله تعالى والشكر من أعلى مراتب الدين واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عباد الله رحمكم الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.